صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، نیچے نگاہیں رکھ کر توجہ کے ساتھ کریں گے تو نیتیں ہو پائیں گی، ورنہ دشوار۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں۔ تو دو زانو جو نہیں ہے، نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا، اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے گہا کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہدائے کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اعلیٰ حضرت غوث پاک امام اعظم، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین جو ہر ماہ 3 دن پابندی سے سفر کرتے ہیں، اور مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کے عاملین و عاملات، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ یہ پرسوں کی بات ہے کہ مدنی مذاکرہ ہمارا یہیں جاری تھا، چینل پر لائیو تو نہیں تھے، ذمہ داران جمع تھے، آپ ہماری تربیت فرما رہے تھے، اس میں آپ نے کچھ خوف خدا سے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ خوف خدا ہونا تو سارے مسائل کا مطلب جیسے حل خوف خدا میں ہے۔ اب یہ خوف خدا کا حصول اور ہمیں نفسیاتی طور پر ہمارے وہ کیفیت نہ ہو،
اس کو کوئی دوام نصیب ہو، ایک مستقل طور پر ذہن میں ایسا خوف خدا طاری ہو جائے کہ ہماری یا جو بھی مطلب جیسے ناظرین ہیں جو بے باکیاں ہوتی ہیں اس پر کوئی بندے کو لگام ہو جائے. آپ کہتے تھے خوف خدا لگام ہے، تو یہ خوف خدا کا حصول کس طرح ہمیں مطلب کیسے ملے؟ یہ اس کے لیے یہ کہ مطالعہ خوف خدا کے عنوان سے کیا جائے. خوف خدا کے عنوانات پر بیانات سنے جائیں، VCD سنی جائیں، اور خائفین کی صحبت اگر ملتی ہو تو سونے پہ سہاگا. اور یہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس پر کرم ہو جائے تو وہ بس اسے اپنا خوف عنایت فرما دیتا ہے. ورنہ سچی بات ہے کہ دور بڑا بے باکی کا ہے. حلیہ کتنا ہی اچھا ہو، چہرے پر چمڑی کیسی سفید ہو، ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن بعضوں کا دل جو ہے نا وہ خوف خدا سے بالکل خالی ہوتا ہے. تو اصل وہ دل میں کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ خوف خدا آ جائے. واقعی بولتا ہوں کہ لگام پڑ جائے، یہی تو عرض کر رہا ہوں. ہماری زبان پہ لگام پڑ جائے، ہماری سوچوں پہ لگام پڑ جائے، ہمارے اخراجات پہ لگام پڑ جائے، ہماری بے باکیاں تو دم توڑ جائیں. بے باکی علامت ہی اسی بات کی ہے کہ اس شخص کو خوف خدا نہیں ہے. ہر مسئلے میں جو ٹانگ اڑاتے ہیں، وہ تڑ پھڑ بولتے ہیں اور دوسروں کو مطلب لتاڑتے ہیں، جھاڑتے ہیں. ذرا کہ یہ ساری باتیں خوف خدا والا کرے یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. خوف خدا والا تو ڈرے گا، اگر کسی سے اونچی بات کر بھی لی نا تو اس کو پھر ڈھونڈے گا یار کہیں اس کا دل نہ دکھ گیا، ڈرے گا. لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کسی کو جھاڑ بھی دیا اور اپنے سمجھا کہ تم نے جھاڑا، میں کیا غلط کیا، اپنی ذات کے لیے تھوڑی جھاڑا. اتنے دن سے یہ مطلب وہ درس نہیں دے رہا یا قافلے میں سفر نہیں کرتا، میں نے اس لیے جھاڑا. ارے بھائی، قافلے میں سفر کرنا یا درس دینا آخر یہ ایسا کون سا کام تھا کہ یہ اس نے نہیں کیا تو یہ گناہ گار ہو گیا؟ بالفرض یہ گناہ گار ہو گیا، تب بھی تجھے جھاڑنے کا اختیار کس نے دیا؟ انڈر اسٹوڈے کے مطلب وہ دین کے لیے بھی جھاڑنے کی اجازت کب اور کس کو ہے، یہ بھی خوف خدا ہی تو سکھائے گا. خوف خدا ہوگا، علم حاصل کرے گا کہ کس کو کہاں اور کتنا جھاڑنا ہے. مثال کے طور پر ابھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ ہیں، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر میں خوف خدا والا کوئی ہے، اس کے کیا علامتیں ہوں گی؟ انڈر اسٹوڈے کہ وہ گھر میں نمازیں ہوں گی، فضول باتوں سے دوری ہوگی، گناہ بھرے چینلوں پر پابندی ہوگی، فرنگی تہذیب فرنگی فیشن سے وہ خاندان جو ہے وہ بچا ہوا ہوگا، سادگیاں ہوں گی، بات بات پہ سنتیں ہوں گی، کھانے کا انداز سنت. اب کھانے پہ کیا، گھروں میں جس گھر میں جاؤ ٹیبل کرسی لگی ہوتی ہے، اپنے جاتے ہیں تو چھپا لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں. ٹی وی ہوتا ہے تو میں تو بہت گھروں میں گیا ہوں نا، ٹی وی ہو تو یہ ہٹا لیں، پردہ ڈال لیں. اپنے گھروں میں وہ شوکیس وہ سب اس میں باگڑے بلے اور بھوت پلیت جمع کر کے رکھتے ہیں، تو یہ گھروں میں رکھتے تو ہم جائیں تو پردہ ڈال لیں. کئی جگہ میں دیکھتا تھا کہ شوپیس خالی کر دیتے تھے، بس خالی کوئی چھوٹا موٹا پھول اور یہ ہو تو رہنے دیتے تھے، باقی سب خالی کر. تو میرے خوف کی وجہ سے تو یہ خوف خدا نہ ہوا نا، کہ باقی یعنی کہ معاذ اللہ رحمت کے فرشتوں پر تو پابندی ڈال رکھی ہے، بت لگا کر تصویریں سجا کر. تو اب اپنے جیسا جائے تو وہ گھر صاف کر دیں. تو یہ خوف خدا کس ٹائپ کا ہے؟ یہ تو خوف بندہ ہوا نا، کہ اپنے سے ڈر کے انہوں نے صاف کر دیا. اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ چیزیں گھر میں گھستی کیسے یار، رہتی کیسے؟ تو جس کے گھر میں خوف خدا والا جو گھرانہ ہوگا اس کے گھر میں تصویر آویزہ نہیں ہوگی، اس طرح کے شوکیس میں اس طرح کی چیزیں جن کو شریعت نے جائز نہیں کہا، اجازت نہیں دی، وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس طرح کی میوزک نہیں بجے گا. یا تو میوزک تو اب ہر چیز میں بجتا ہے. بچوں کے مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بوٹ ہوتے ہیں، یہ بچے چلتے ہیں میوزک بجتا ہے. بچوں کے کھلونے وہ پنگوڑے پہ کو جو
گچھا لٹکاتے ہیں وہ میوزک بجاتا ہے. ہر چیز میں میوزک، ہر چیز میں میوزک. گھڑیاں میوزک بجاتی ہیں، ٹیلی فون، موبائل فون میوزک بجاتا ہے. تو خوف خدا والوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن اب کوئی یہ سارا کرے اور پھر پھو 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 کر کے روئے دعا میں اور بیان میں، تو ایسا اس طرح کا خوف ہوتا ہے نا، اس کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں والا خوف قرار دیا ہے کہ وقتی طور پر بیان سن کر یا دعا سن کر یا کسی کی رقت انگیز کسی آواز میں ہی سوز ہوتا ہے، اس کی سوز بھری آواز سن کر رونا آ جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں خوف خدا نہیں ہے. یہ رونا دھونا پچھاڑے کھانا صرف یہ خوف خدا نہیں ہے. بزرگوں نے خوف خدا کی تعریف جو بیان کی بڑی مزے کی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اصل خوف خدا یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی ترک کر دے. خدا کی قسم بہت سوڈڈ مطلب اور بالکل یعنی کہ بہترین مدنی پھول ہے کہ خوف خدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے. خلاص جس بات میں نافرمانی ہے اس کے قریب نہ جائے. یہ ہے خائفین میں سے یہ شخص کہ جو ایسا ہے، بھلے روتا نہیں ہے. خوف خدا کی باتیں سن کر بھی بعض اوقات اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ نافرمانیاں اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے. یہ ہے ھذا من الخائفین، یہ خوف خدا والوں میں سے، خائفین میں سے. لیکن ہمارے یہاں تو بس وہ روتا ہے تو بولتے ہیں یار بہت خوف خدا والا، بہت بڑا عاشق رسول ہے. نماز کی جماعت چلی جاتی ہے اس کی، نعتوں میں جھوم رہا ہے، نوٹے لٹا رہا ہے، اور صاحب وہ فجر کے ٹائم پہ سویا پڑا ہے، بولتے وہ بڑا عاشق رسول ہوگا. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تعریفیں. تو اصل میں اگر عاشق رسول ہے تو وہی ہے جو مطلب واقعی جس سے عشق ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہو. حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہو. تو یہاں تو مطلب یعنی کہ صرف خوش کرنے کے لیے بھی داڑھی منڈے ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں، بس بزنس میں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی سال میں کوئی بہت بڑی نعت خوانی کر کے اور بڑے بڑے نعت خوانوں کو جمع کر کے وہ دعا سے نوٹے لٹائیں، بڑا عاشق رسول ہے جی، وہ سوچ جی بڑا عاشق رسول ہے. خاک عاشق رسول ہے یار. ایسے ہی اگر عاشق رسول ہو تو دین کا تو پھر نقشہ ہی بگڑ جائے گا یار. نمازیں کہاں گئیں اور سنتیں کہاں گئیں؟ صرف باتوں سے یا اس طرح سے وہ ہم لوگ جو ہے نا، یہ ہمیں اپنی معلومات نہیں، یا ہم لوگ سچے لوگ نہیں. جس کو خوف خدا ہوگا وہ کاہے کو کسی کی خوشامد کرے گا؟ ہم تو خوشامدیں کرتے ہیں. خوشامد کی ایک تعریف یہ ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا. یہاں میری مراد یہ ہے خوشامد، بلکہ خوشامد کے معنی یہی لکھے جو یاد پڑتا ہے مجھے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا خوشامد. تو یہ ہمارے یہاں عام ہے، چاہے اس طرح بھائی کی تعریف کرنی ہے کہ یا کسی مبلغ کی تعریف کرنی ہے یا کسی نگران کو خوش کرنا ہے، سیٹ رکھنا ہے اپنے سے. تو خوشامد یہ ہمارا ایک زندگی کا حصہ ہے. اگر وہ جھوٹی تعریف پر مشتمل ہے وہ خوشامد تو حرام ہے. اگر سچی تعریف پر وہ مبنی ہے تب بھی کلام ہے. کہ اس کے بھی کڑے شرائط ہیں اور اس کی صورتیں، کس کی تعریف کی جائے کس کی نہ کی جائے، کس طرح کی جائے کن الفاظ میں کی جائے. ہمیں یہ کچھ آتا ہی نہیں. یعنی تعریف کسی کے منہ پہ کرنی ہے نا، تو اس کی صورت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ اس کی جس کے منہ میں ہم تعریف کر رہے ہیں نا، یہ اتنا فنا ہے، اتنا مٹا ہوا ہے کہ اس کے منہ پہ تعریف کرنے سے یہ پھولے گا نہیں، خوش فہمیوں میں نہیں پڑے گا کہ میں اچھا آدمی ہوں. اتنا اس کا ذہن منجا ہوا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ پھول نہیں پڑے گا. اور ہم جس انداز میں جس طرح دھنیا کے پیڑ پہ چڑھاتے ہیں تعریفیں کر کر کے. دھنیا کا پیڑ یہ ایک محور ہے، دھنیا کا پیڑ ہوتا نہیں ہے، اتنا سا دھنیا ہوتا ہے. تو یوں ہم مطلب یعنی اتنا اونچا چڑھاتے ہیں، گراتے ہیں دھاڑ کر کے تو پانی بھی نہیں دیتے. ہماری نہ زبان سے خوف خدا کا اظہار ہے، خالی خوف خدا کی باتیں، خوف خدا کی حکایتیں بیان کر دینا یہ صرف خوف خدا نہیں ہے. اصل کردار میں خوف خدا کی جھلک پائی جائے، ایسے
نایاب نہ صحیح کمیاب ہیں ایسے لوگ، مزاروں میں چلے گئے، کئی غاروں میں چھپے ہوں گے، باقی تقریباً میری زندگی گزر گئی، یعنی یہ مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ تقریباً زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے، دل ہمارا تقریباً خالی ہے، خالی باتیں بڑی بڑی خوف خدا کی، عارضی طور پہ بس رونا دھونا ختم ہو گیا، دعائیں ختم ہو گئی، کھی کر کے گپ شپ شروع، کچھ بھی اثر باقی نہیں رہتا ہمارا۔ وہ عورتوں والا خوف، جیسے بچہ رو رہا ہے، بچہ روتا اور اس کے آنسو ابھی آنکھوں سے خشک نہیں ہے بلکہ بہہ ہیں، اور کوئی اس کو بہلا ہو تو وہ ہنس پڑتا ہے نا، بھول جاتا ہے رونا کہ کیوں رو رہا تھا۔ ہماری کیفیت اسی طرح کی ہے، ہمارے دل جو ہیں یہ خوف خدا سے تقریباً یوں کہیے کہ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دل میں خوف خدا کس طرح آئے، تو اس کے لیے تو یہ کہ صحیح بات ہے کہ حقیقی خوف خدا رکھنے والوں کی ہمیں صحبت مل جائے، اور یہ بھی نایاب سی ہے، نایاب سی ہونا اور بات ہے اور نایاب ہونا اور بات ہے۔ نایاب سی ہے یعنی گنجائش تو ہے لیکن ہے بہت مشکل، کسی کو خوف خدا والا سمجھ کر اپنے قریب جاتے بھی نا بعض اوقات تو وہ نکلتا کچھ اور ہے، جب وہ بولنا شروع کرتا ہے نا، یا میں اپنے تجربات کا عرض کر رہا ہوں، میں استاذ بہت ہوں اور بہت صحبتیں پائی ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہے بہت دشواری، وہ تھوڑی صحبت میں رہو تو پھر بعض اوقات اتنی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو حقیقت سے الٹ ہوتی ہیں، بہت تعریفیں سن کر بھی جاؤ تو ایسی باتیں بعض اوقات سامنے آتی ہیں کہ دل خراب ہونے لگتا ہے، لیکن ہر ایک ایسا یقیناً نہیں ہوتا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے محسوسات ہی غلط ہوں اور اگلے کی کوئی مصلحتیں ہوں جو ہم نہیں سمجھ سکے، ہمیں حسن ظن کا جام ہی پیتے رہنا چاہیے، لیکن ہے بہت بری بات، کوئی بیٹھک اگر یوں مبالغہ کریں تو غیبتوں سے خالی نہیں ہے، یہ تقریباً جو بھی جنہوں نے غیبت کی تباہ کاریاں پڑھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس کا، جو حساس حصہ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ نہیں ہے خالی۔ اب منہ بھر کے غیبتیں کریں، باتیں کھول کے ہنسیں، کھی کر کے ٹہکے بلند کریں، اور نام یہ ہو کہ بڑا خوف خدا والا ہے، بڑا عاشق رسول ہے، تو دل ٹھکتا نہیں ہے، کیسے ٹھکے گا؟ کبائر کا ارتکاب کر رہا اور خوف خدا والا اس کو کہا جا رہا ہو، وہ ہے ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے نا بات۔ تو ہم لوگ اہل ظاہر ہیں، اس لیے وہ ظاہری باتوں سے یا نام سن کر ہی بس وہ اندازہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں خائفین کی صحبتیں نایاب سی ہیں، بہت کم ہو گئی ہیں۔ اب یہ کہ وہ خیر الجلیس الکتاب، یعنی کہ کتاب بہترین جلیس ہے، یعنی مصاحب ہے جس کی صحبت اختیار کی جائے، یعنی کتاب کی صحبت بہترین ہے، یہ وہ دور ہے، کیونکہ بندے کی صحبت لینے جاتے ہیں تو اکثر منہ کی کھاتے ہیں، یہ دور وہ دور ہے۔ اب آج جس کو پہچان نہیں ہے وہ پھنس جاتے ہیں، نتیجہ اتنا بھیانک آتا ہے، جس کو وہ اچھا سمجھ کر یا روحانیت کا مرکز سمجھ کر جاتا ہے اور بیچارہ بعض اوقات ایمان بھی دے بیٹھتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ یوں اس دور میں صحبت کتاب کی اچھی ہے، لیکن کتاب بھی کس کی؟ پھر یہاں بات آئی، وہی بات ہے نا، جیسے صحبت کس کی تو کتاب بھی کس کی، یہی آئے گا۔ کتاب کس کی، اور کتاب میں بھی بہت بری حالت ہے، بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں، اندر پڑھو تو خدا جانے کیا الحاقات ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ کی باتوں سے صحبت اور کتاب دونوں ایک ہی جیسا عنوان پر آ گیا نا، کہ صحبت کس کی تو کتاب کس کی؟ کتاب اعلیٰ حضرت۔ تو یہ نا کتاب بھی پھر واقعی ایسی نا جس سے خوف خدا مل جائے۔ کتاب اعلیٰ حضرت کی ہو، امام غزالی کی ہو کتابیں، امام غزالی کتابیں پڑھنے کے لیے کچھ الگ سے علوم چاہیے۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ کہ
اپنے حنفی مذہب کی معلومات ضروری ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، کہ اس میں فقہی مسائل شافعی مذہب کے مطابق لکھے ہوئے، تو اگرچہ وہ تصوف کی کتب ہوں تو اس میں اپنے حنفی مذہب کی معلومات نہیں ہوگی تو اس میں خطرہ ہے کہ یہ غلطیاں کرے۔ احیاء العلوم میں ہے خوف خدا کا ذکر، جی ہاں، مکاشفۃ القلوب میں ہے، خود مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے جس کا اس کتاب کا نام ہی خوف خدا ہے۔ خوف خدا، بالکل خوف خدا بھی ہے ایک کتاب، توبہ کی حکایات، توبہ کی حکایت اس میں اور بھی خوف روایات، خدا کا بہت خوف خدا۔ یوں تو ماشاءاللہ یہ جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے نا، اس کا مطالعہ کرنے والا اللہ نے چاہا تو یہ خوف خدا پانے میں کامیاب ہو جائے تو کیا عجب۔ اس میں اتنا خوف خدا کا بیان ہے، یعنی بندہ اس میں تو ایسا خوف خدا ہے کہ آدمی ڈرتا ہی رہے کہ نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہیں ماشاءاللہ، غیبت کی تباہ کاریوں میں خوف خدا کا بیان ہے، عذابات کا بیان ہے کتنے، اسی طرح نیکی کی دعوت میں خوف خدا کا بیان ہے، فیضان سنت میں خوف خدا کا کتنا بیان موجود ہے۔ یعنی اگر ہم ڈھونڈیں تو بہت ساری مقتۃ المدینہ کی ایسی کتابیں ہمیں ملیں گی جس میں خوف خدا کا بیان موجود ہے۔ اور یوں خوف خدا جیسے مردے کی بے بسی پڑھتے ہیں، جیسے خوف خدا ہی کو اگر ہم ان مطالعوں میں ڈھونڈیں نا تو یہ سارے رسالے مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، ویران محل، یہ غفلت، نہر کی صدائیں، جیسے مقتۃ المدینہ کی وہ جو ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، تو اللہ کرے کہ ہم مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کتابیں لینے پڑھنے، اللہ کرے۔ مطالعے کا ذوق بالکل نہیں ہے، یہ بس تھوڑا اپنے اطراف میں سے بیچارے چند ایک مل جاتے ہیں مطالعہ کرنے والے، ذوق نہیں، تو یہ بس مطالعہ ضروری ہے۔ پیارے باپا جان، اکثر مدنی مذاکروں میں آپ نگاہوں کی حفاظت کے مدنی پھول اور نگاہیں جھکائے رکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، آخر ہماری ہی نیچی نگاہیں رکھنے پر اتنا زور کیوں؟ اصل مسئلہ ہم لوگ جو نگاہیں نیچی رکھنے کا زور دے رہے ہیں نا، کہ بدنگاہی کا سامان چاروں طرف ہے۔ اب روڈ پہ نکلو تو یہ سائن بورڈ، یار دیکھنے والے ہیں کیا سائن بورڈ؟ یار عورتیں، جوان عورتیں، گندی تصویریں، ان کی نخروں والی تصویریں، کیا نہیں ہے مطلب روڈوں پہ۔ اب سامنے دیکھو تو اسکوٹر پہ جا رہی ہے، چٹیا لے رہی ہے اس کی۔ اب عورت کے کھلے ہوئے بال، اجنبیہ کے، غیر عورت کے ان کھلے ہوئے بالوں کو قصداً ارادتاً دیکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلی نظر پڑ گئی، جو اچانک پڑی وہ معاف ہے، لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ نظر کو لوٹانا یہ بھی بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے، اتنا یہ عام ہے۔ تو اس لیے وہ نظر نیچے رکھنے کی عادت ہوگی نا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، شاید ان کے لیے جوان ہونا بھی شرط ہے، اور سنا تھا کہ کنواری ہونا بھی شرط ہے، یہ ان کا عجیب تصور ہے، اور یہ پتہ نہیں مسافروں کی انجوائے کے لیے رکھتے ہیں کیا، اس کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، بڑی دل لبھانے والا معاذ اللہ، اور لوچدار ان کا انداز ہوتا ہے، بڑی یعنی کہ نرم گفتگو، ان کو لگتا ہے ٹریننگ ہوتی ہے ان کی کہ پیسنجر کا دل لبھائے، وہ آ کر وہ بہت ہی نخرے کے ساتھ وہ نرم لہجے میں آ کر سوال کرے گی کہ آپ کو یہ چاہیے وہ چاہیے، بہت ہی سلیقے سے جواب دے گی، بہت ہی خوفناک ماحول ہوتا ہے ہوائی جہاز کا۔ تو اب ایسی صورت میں نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہوگی نا تو آپ مارے جاؤ گے، نا یہاں تک کہ اگر پانی پینا بھی ہے نا، اپنے پاس پانی ہے، ان سے تو آدمی کیا مانگے پانی، یار مانگنا بھی نہیں چاہیے ان سے، کوئی چیز نہ مانگی جائے ان سے، یہ آئے گی پوچھنے کے لیے، آپ بھی میٹھے میٹھے بن کر مانگو گے تو بڑا مشکل ہے، کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ ہے جوان اور بے پردگی شرط ہے، برقعے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اب اس سے پانی مانگو گے تو بھی مصیبت، اپنا پانی پیو گے تب بھی آزمائش، پانی پیو گے تو پانی پینے میں ظاہر ہے کہ پانی یوں نہیں پیو گے، یوں پیو گے، یوں پیو گے، اور آنکھیں جا کر وہ کھڑی ہوتی ہے، اکثر ایئر ہوسٹس پہ پڑیں گی۔ تو اس لیے اس میں یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی کہ جب بھی ایسے مواقع پر پانی پیے، چائے پیے، کوئی چیز کرے تو یہ بھلے یوں دیکھ کے پی رہے ہیں، اب اوپر ہوئی آنکھیں تو آنکھیں آپ کی بند ہو، اب یہ اگر کھڑی بھی ہے بڑھیا تو یہ اپنے کو نظر نہ آئے، یہ سب پریکٹس کرنی پڑے گی۔
یہ کب ہوگی؟ جب خوف خدا ہوگا. خوف خدا ہمارے اندر بہت 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 کم ہو گیا، تو اس لیے وہ بس یہ رہنمائی نہیں ہو پا رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق